گیم کھیلے گا, کمپیوٹر بیٹھے گا, انٹرنیٹ بیٹھے گا, کیا کیا بات کرے گا. 13 سال کا بچہ جو ہے آپ کے ساتھ آئے گا, کچھ نہیں کرے گا, تو میں نے بھی شروع میں عرض کیا کہ یہ 1.5 گھنٹے عبادت میں گزریں گے, اس کے عبادت میں گزریں گے, آپ عادی بن جائے گا. بچوں کی کو عادت آپ کو ڈالنا ہے, عادی آپ کو بنانا ہے, جیسا بنائیں گے ویسے بچے بن جائیں گے. دوسری بات, وقت اچھا خاصا ہو گیا, میں فضائل کی طرح پڑھ نہیں پا رہا ہوں, مگر آپ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے میری گفتگو سن رہے ہیں, بزرگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, تو میں ایک بات اور کہہ دوں اس سلسلے میں. انشاءاللہ فضائل کی گفتگو آگے بڑھے گی کچھ آج, اور پھر ابھی ہمارے پاس 1 ہفتہ پڑا ہوا ہے. عزیزان گرامی, دوسرا رخ جناب فاطمہ کے جملے میں, وعلیکم السلام, جو حسن سے کہا وہی حسین سے کہا, وہی حسین. سارے پیرنٹس کے لیے ایک پیغام ہے اس ویڈیو کے ذریعے, جہاں جہاں تک بات پہنچے. جو حسن سے کہا وہی حسین سے کہا, یعنی بی بی نے یہ درس دیا کہ اپنے بچوں میں مساوات کا خیال رکھنا, برابری کا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو ایک کے ساتھ مس بیہیویئر ہو جائے اور ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آ جاؤ. بچے اس چیز کو فیل کرتے ہیں, زبان سے کہیں یا نہ کہیں. 2 بیٹے ہیں, ایک کے ساتھ آپ نے ایک طریقے کی برخورد رکھی, دوسرے کے ساتھ دوسرے طریقے سے پیش آئے, دوسرا انداز ہے ملنے جلنے کا, بات چیت کرنے کا. تو جس کے ساتھ برا انداز ہے اس کے لیے بھی برا ہے, جس کے لیے اچھا انداز اس کے لیے بھی برا ہے, دونوں کے لیے برا ہے. جس کے ساتھ آپ نے برا برتاؤ کیا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. احساس کمتری, وہ نیگیٹو مائنڈیڈ ہوتا چلا جائے گا, وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. میرے ساتھ بابا ایسے کرتے ہیں, میرے ساتھ ممی ایسے کرتی ہیں, میرے ساتھ یہ صرف بھائی کو چاہتے ہیں, صرف بھائی سے پیار کرتے ہیں, صرف بھائی. اور دوسرا والا غرور کا شکار ہو جائے گا, گھمنڈ کا شکار ہو جائے گا. دونوں چیزیں غلط ہیں. احساس کمتری بھی انسان کو برا بنا دیتی ہے, غرور بھی برا بنا دیتا ہے. لہٰذا دونوں کے ساتھ 2 بچے دونوں ساتھ. اور اسی طریقے سے ایک بات اور عرض کر دوں, آج کی دنیا کو دیکھتے ہوئے, خاص کر ہمارے مشرقی ماحول کو دیکھتے ہوئے, عزیزان گرامی, بیٹی ہو چاہے بیٹا, دونوں سے محبت سے پیش آنا ہے, دونوں سے ایک انداز رکھنا ہے. اسلام کی یہ بھی تعلیم ہے, محبت کے معاملے میں, نیکیوں کے معاملے میں, اچھی چیزیں کھلانے پلانے دینے لینے کے معاملے میں. ایسا نہ ہو کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق آ جائے. یہ نہ ہو کہ بیٹی کو زیادہ عطا کر دیا گیا, زیادہ دیا گیا, زیادہ بیٹی کی رسیدگی ہو رہی ہے, بیٹے کے کم, یا بیٹے کو دیا جا رہا ہے بیٹی کو کم. نہیں, دونوں کے ساتھ ایک طریقے کا برتاؤ ہو. اگر اچھے کپڑے بیٹے کو پہنائے جا رہے ہیں تو بیٹی کو بھی, اگر اچھی غذا, جو غذا بیٹے کو کھلائی جا رہی ہے وہی بیٹی کو. جیسے بیٹے سے محبت سے بات کی جا رہی ہے ویسی بیٹی سے. دیکھیے, معترضین جو اسلام پہ بہت سے اعتراضات کرتے ہیں, آبجیکشن کرتے ہیں کہ اسلام نے ایسا کیا ویسا کیا, یہاں ان کا ضائع کیا, وہاں ان کا ضائع کیا. مگر آج ایک بات بڑی عظیم میں ہدیے کے طور پہ اپنے ساتھیوں بزرگوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اسلام جو ہے نا, وہ پرٹیکولرلی کسی ایک قانون کا نام نہیں ہے, بلکہ پورے سسٹم کا نام ہے, پورے ایک نظام کا نام ہے. اگر الگ الگ اسلام کے ایک ایک قانون کو, جہاں جہاں تک میری بات پہنچے, ایک ایک قانون کو اسلام کے الگ الگ دیکھا جائے گا تو کہیں لگے گا ان کا حق ضائع ہوا, کہیں ان کا حق ضائع ہوا, کہیں ان کا حق ضائع ہوا, کہیں ان کا حق ضائع ہوا ہے, ان کے رائٹس کو پامال کیا گیا, ان کے رائٹس کو پامال کیا گیا, ایسے لگے گا. مثال کے طور پہ کوئی اگر زکوٰۃ کے قانون کو دیکھے گا, فطرے کے قانون کو دیکھے گا, تو کہے گا کہ سادات کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہا گیا کہ غیر سادات تو سب کا فطرہ لے سکتے ہیں, جو سادات ہیں ان پہ غیر سادات کا فطرہ حرام ہے. کہا گیا نہیں کہا گیا؟ بیچارہ غریب ہے, اگر ہم دے دیں اس کو تو کیا چلا جاتا ہے, وہ بیچارہ سید ہے, ہم اس کو نہیں دے سکتے, یہ زکوٰۃ نہیں پہنچا سکتے اس تک, ہے نا. تو یہاں پہ لگے گا جیسے سید کا حق ضائع ہو رہا ہے, غیر سید دونوں طرف سے لے لے, اور سید بیچارہ جو ہے وہ محروم رہے, ہے نا. خمس کی بات کو اگر دیکھا جائے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ کون سی بات ہوئی, اولاد رسول ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا, سید ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا, ان کو دیا جائے انہیں نہ دیا جائے. لیکن جب دونوں کو آپ دیکھیں گے تو بیلنس برابر آ جائے گا, ہے. اب لوگ نہ دیں خمس, کوئی نہ نکالے زکوٰۃ تو الگ بات ہے, لیکن بیلنس دونوں طرف سے برابر ہو رہا ہے. عزیزان گرامی, ایک چیز کو لے کے اعتراض کیا جاتا ہے, وہ کیا ہے اسلام کے اوپر, کہ اسلام نے کہیں کہیں لڑکیوں کے, لیڈیز کے, عورتوں کے حقوق کو ضائع کیا ہے, ان کے رائٹس کو ادا نہیں کیا اسلام نے.
یہ عام طور پہ غیروں کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے، مگر میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ میں ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس میسج کو آپ پہنچائیے گا جہاں تک ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں عورتوں کو حقوق نہیں، اسلام نے عورتوں کو رسپیکٹ عطا کیا ہے، عزت اور آبرو عطا کی ہے۔ میں بیان کروں گا وہ بات قرآن سے، لیکن تمہیدہ میں بات کہہ دوں کہ جب نبی اکرم آئے ہیں تو لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ عرب معاشرہ تھا۔ ہندوستانی معاشرے میں، مشرقی معاشرے میں، بر صغیر کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ بیویاں سرتاج اور آقا کہنے کو مجبور تھی اپنے شوہروں کو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یونان کے معاشرے میں، اچھا چھوڑ دیجئے، میں وہ ساری باتیں نہیں عرض کروں گا، کہاں کہاں کتنی اہانت، چونکہ ہماری بہنیں بھی ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ میں تو ہسٹری بیان کروں گا لیکن ہو سکتا ہے بہنوں کو اچھا نہ لگے۔ بس ایک لفظ یہ کہہ دوں کہ بہت بری کنڈیشن تھی، اور عرب کی کنڈیشن تو ہمیشہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں آپ نا، کہ عورتوں کو زندہ درگور لڑکیوں کو دفن، پیدا ہوتی دفن کر دیا جاتا تھا۔ پیغمبر کے پاس ایک انسان آیا تھا، پیغمبر اس سے متنفر ہو گئے تھے، چہرہ پھیر لیا تھا صاحب خلق عظیم پیغمبر نے، جس نے کہا تھا میں نے اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ 10 بیٹیوں کو، بیٹیاں ہونا ذلت اور رسوائی سمجھا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں جہاں ایک انسان 10 بیٹی کو دفن کر رہا ہے، ذلت اور رسوائی سمجھ رہا ہے، اس معاشرے میں فاطمہ زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے۔ کیوں نبی نے یہ کیا؟ غور کیا آپ نے؟ آج کے دور میں عورتوں کو آگے لاؤ، عورتوں کو آگے لاؤ، ٹھیک، اچھی بات ہے، حق دینا چاہیے۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ پیغمبر نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پہ واجب ہے۔ کبھی اسلام نے منع کیا ہے، لیکن ہاں ایک راستے ہیں، ایک حدود ہے، اس حدود کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میراث کے میٹر کو لے بڑا اعتراض ہوتا ہے، بہت اعتراض کیا جاتا ہے۔ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، سورہ نساء ہے نا قرآن مجید میں، سورہ رجال نہیں ہے قرآن میں، مگر سورہ نساء ہے، یا عورتوں کا سورہ، نساء نہیں عورتیں، قرآن مجید میں پورا سورہ ہے عورتوں کے لیے، سورۃ النساء۔ وہاں سورہ نساء میں تمام احکام عورتوں کے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اعلان ہوتا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کا میراث میں عورت کے مقابلے میں دوہرا حصہ ہے، لڑکے کو دوہرا حصہ دیا جاتا ہے لڑکی کے مقابلے میں۔ عزیزان محترم، اس میں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کون سی بات ہوئی، لڑکیوں کے حقوق کو ضائع کیا گیا؟ باپ خدا نہ خواستہ کسی کا مر جائے، اگر $300 چھوڑ کے مرا ہے تو اس میں سے 200 بیٹے کو مل جائیں گے، اور کوئی وارث نہیں، تو 200 بیٹوں کو اور 1 بیٹی کو ملے گا۔ یہ تو حق تلفی ہے، برابری نہیں ہے۔ میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ اسلام ایک قانون کا نام نہیں، پورے سسٹم کا نام ہے۔ اسلام نے سورہ نساء میں اور باتیں بیان کی ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں اور باتیں بیان کی ہیں۔ اسی قرآن میں سورہ نساء میں کچھ احکام نان و نفقے کے بھی ہے۔ یہ بات ہے نا کہ میراث میں دوہرا حصہ بیٹے کا، ایک گہرا حصہ بیٹی کا۔ لیکن اب سنیے کہ عورتوں یا مردوں سب کا اسلام نے کیسے خیال رکھا ہے۔ $300 میں سے 200 لڑکے کو ملا، 100 لڑکی کو ملا۔ اب ان دونوں کی شادی ہوئی، یہ لڑکا جس کو 200 ملے تھے یہ کسی دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کے لایا۔ قرآن نے کہا کہ اس کا نان و نفقہ تم پر واجب ہے، اس کا خرچہ تمہیں اٹھانا ہے۔ اب یہ 200 میں سے 100 اپنے اوپر لگانا ہے اور 100 اس پہ لگانا ہے۔ مگر یہی لڑکی کسی کی بیوی بن کے گئی، 100 روپے اپنے باپ سے لے کے گئی، مگر اسلام نے نہیں کہا کہ 1 روپے بھی اس میں سے اپنے شوہر پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کا پورا پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں گیا ہے، تو اس کو 200 ملے تھے، 200 بٹ گیا 2 حصوں میں، بیوی پر، بیٹے پر، بیٹی پر، سب پر اسی میں مینج کرنا ہے جو بیٹے کو ملا ہے۔ لیکن بیٹی کو بھی 100 ملے، اور یہ 100 اس میں سے 1 روپے بھی واجب نہیں ہے کہ اپنے پیسوں میں سے، اپنی دولت میں سے اپنے شوہر پہ خرچ کرے۔ خرچ کر دے تو اچھی بات ہے، یہ اخلاقی پہلو ہے، لیکن واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ لڑکے پر واجب ہے کہ بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ تو اگر اعتراض ہو یہاں پر تو کسے ہو؟ لڑکی کو کہ لڑکے کو؟
اعتراض تو مردوں کو ہونا چاہیے کہ یہ اسلام نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ہمیں 2 روپے دیے، 2 میں سے 1 ادھر چلا گیا، اس کو جو دیا تھا اسے اس نے پورا بچا لیا، اسے کچھ بھی نہیں خرچہ کرنا ہوا۔ نہیں، یہاں لڑکوں کو بھی اعتراض کا حق نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ہر رخ کو اسلام نے دیکھا ہے۔ یہاں پہ آپ مجھے دعائیں دیں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لڑکوں کو بھی مردوں کو بھی اعتراض کا حق نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی بچہ، اس کے پاس 2 چلا گیا، ایک اپنا والا ایک میرا والا۔ نہیں اعتراض کا حق۔ کیوں نہیں اعتراض کا حق ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی شادی نہ ہو کسی وجہ سے، یا طلاق ہو جائے، یا کوئی اور واقعہ حادثہ خدا نخواستہ پیش آ جائے کہ اب وہ شوہر کے پاس نہیں ہے، شوہر کا گھر اس کے پاس نہیں ہے، شوہر کا ٹھکانہ نہیں ہے، شوہر کی روزی روٹی اس کے حوالے نہیں ہے، وہ اکیلی ہے۔ تو اب وہ لڑکی کی جس کے پاس شوہر نہیں ہے، تو کیا اس کو باپ کے گھر سے نکال کے اللہ روڈ پہ اتار دے، سڑکوں پہ اتار دے؟ اس کے پاس اپنے خرچے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے، صرف سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے انتظام کے لیے۔ لہذا باپ کی میراث میں اس کو آدھا 1/3 حصہ اس لیے دیا گیا کہ اگر باپ کے گھر میں وہ رہے تو بھائی کے احسان تلے دبی نہ رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو وہ بھی 1/3 اپنی بہن کو نہیں دیتے ہیں۔ جو اسلام نے معین کیا وہ تو دیتے نہیں ہیں، اور اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جگہ جگہ پر اسلام نے عورتوں کے حق کو ضائع کیا ہے۔ بھئی اسلام نے جو کہا ہے وہ تو دو۔ ہماری سوسائٹی میں کتنے افراد ہیں جو وہ 33% یا 1/3 جو باپ کی میراث میں سے بہن کا حصہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں بھائی لوگ؟ جو دیتے ہیں ان کو خدا جزائے خیر دے۔ نہیں دیتے، وہ تو دیتے نہیں جو اسلام نے کہا ہے، اور اعتراض اسلام پہ کرتے ہیں۔ یاد رہے، ایک پیغام دے دوں میں اکثر جہاں بھی اشرا پڑھتا ہوں، ہر ملک میں اور ہر جگہ شہر میں بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر بہن راضی نہیں ہے تو باپ کے چھوڑے ہوئے مکان اور میراث میں بھائی کا نماز پڑھنا، عبادت کرنا ناجائز ہے، نماز صحیح نہیں ہے۔ پڑوسی سے اجازت لے کر کے پڑوسی گھر میں جا کے نماز پڑھے، اس گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے جو باپ کی پراپرٹی ہے، جو اپنی سمجھ رہا ہے بیٹا۔ کیوں؟ بہن راضی نہیں ہے، ابھی بٹوارا ہوا نہیں ہے، کیا پتا اس پوری پراپرٹی میں سے کون سا حصہ بہن کا ہے کون سا ہمارا ہے، نہیں معلوم نا۔ لہذا اگر بہن راضی نہیں ہے تو اس گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے جو آپ اپنا مکان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کا ہوا نہیں ہے اپنا، اس میں بہن کا بھی حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہنیں اکثر اعلیٰ ظرف ہوتی ہیں، بلند کردار کی ہوتی ہیں، بہنیں اجازت دے دیتی ہیں بھائی کو، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اگر بہن راضی نہیں ہے تو پھر اس مکان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑوسی گھر بھی جا کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہے مسئلہ شریعت کا، بتایا نہیں جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا ہے، عورتوں کے حق ضائع ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی اگر عورتوں کا حق ضائع کرے تو کوئی نہیں اٹھتا ہے عورتوں کے حق دلوانے کے لیے۔ اسلام کے اوپر فالتو کے اعتراضات ضرور ہوتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس خوش گفتگو کو بہت اچھے انداز سے سماعت فرمایا۔ بیوی کہتی ہے کہ تو پہ بھی سلام ہو۔ یہ تو ایک رخ ہو گیا پیغام کا۔ اب تھوڑی دیر آپ کو روکوں گا، 5-7 منٹ فضائل کا بھی کچھ رکھا جائے۔ جناب پیغمبر اکرم کے جملوں میں فضائل کا رخ چھپا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن اور حسین دونوں نے رشتے سے خطاب کیا۔ السلام، اب یہاں سے میرے بھائی آوازوں کے ساتھ بھی میرے ہمراہ ہو جائیں۔ السلام علیکم یا جدہ، آپ پر میرا سلام ہے میرے نانا۔ پھر کہا یا رسول اللہ، اور پھر کہا کہ من اختار اللہ، مختار الہی، رسول خدا۔ پہلے رشتے سے خطاب کیا، توجہ، پہلے رشتے سے خطاب کیا۔ ہم نے تاریخ کا ایک منظر دیکھا، پوری توجہ، تاریخ کا ایک منظر دیکھا ہے کہ جب بس میرے سالت میں کسی نے نبی کو رشتے سے خطاب کرنا چاہا تو قرآن نے ڈانٹا، وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے۔ یہاں جب حسنین نے رشتوں سے خطاب کیا تو نہ جبریل امین آئے، نہ قرآن کی آیت آئی، نہ نبی نے روکا۔ توجہ ہے نا کہ رشتوں سے کیوں پکار رہے ہو؟ مگر وہاں منع کیا گیا صحابیوں کو، وما محمد الا رسول،
यही फर्क है सहाबी में और अहले बैत में। सहाबी में और अहले बैत में, वहां अगर रिश्ते से किसी ने खिताब करना चाहा तो कुरान ने मना कर दिया। यहाँ अहले बैत की जो अफराद हैं, हसन और हुसैन, ये रिश्ते से पुकार रहे हैं, फातिमा रिश्ते से पुकार रही हैं, तो किसी ने एतराज नहीं किया, कुरान ने नहीं मना किया। मगर वहां कहा गया वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ भी नहीं सिवाय रसूल को। दुनिया वालों को ये बताना मकसूद था कि देखो मोहम्मद का एक एक कौल, एक एक अमल, ये रिसालत का कौल और अमल है। यानी याद रहे, अब अगर मोहम्मद किसी को आगोश में उठाए तो रसूल, किसी को सीने पर सुलाए तो रसूल, किसी को दोष पे बैठाए तो रसूल, किसी के लिए सजदे को तूल दे तो रसूल, किसी को हाथों में उठाए तो रसूल, किसी को बुलाए तो रसूल, किसी को उठाए तो रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को बज़्म में बुलाए तो रसूल, किसी को बज़्म से निकाले तो रसूल। एक बार मिल के सलाह पढ़े आप हज़रात। मैं आखिर के 3-4 मिनट के लिए फजाइल में आपको लेकर के आया हूं, तो फिर फजाइल का अंदाज वापस आ जाए। अज़ीज़ान गिरामी, आवाज दी कि सलाम। अच्छा, पलट के हसन और हुसैन से नबी ने क्या फरमाया? वालेकुम या वलदी व या साहिब औज़ी। और हुसैन से कहा या वलदी व या शाफ़ी उम्मती, दोनों को एक लक़ब दिया है। हसन से कहा साहिब हौज़, हुसैन से कहा शाफ़ी उम्मत। दुनिया के सारे इंसान जन्नत के तमन्नाई होते हैं, मगर जन्नत में इंसान उस वक्त तक जा नहीं सकता कि जब तक महशर में शिफात न हो जाए। है जन्नत में आराम से रह नहीं सकता जब तक हौज़े कौसर से सैराब न हो जाए। जन्नत चाहिए ना तो हसन और हुसैन के पास आना पड़ेगा। और ये दोनों बेटे उस अली के हैं जिसको नबी ने कसीमुन नार वल जन्नह कहा है। जन्नत के मालिक अली हैं, मगर अली की जब मीरास तकसीम हुई तो एक को शाफ़े महशर बताया और एक को मालिक हौज़े